خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف رسانہ کی جانب سے سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم جو ہے وہ سویڈن کی گرین پارٹی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ستمبر 2026 میں سویڈن میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ سویڈن کی تمام سیاسی جماعتوں کا جو تعارف ہے، ان کا جو اگلے آنے والے انتخابات ہیں ان کے لیے جو منشور ہے اور ان کی جو باقی خصوصیات ہیں اور ان کا جو کردار ہے وہ سب آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو اس سے پہلے آپ لبرل پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ جان چکے ہیں، تو آج ہم سویڈن کی گرین پارٹی جس کو ملیو پارٹی کہتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملیو پارٹی صرف جو ہے وہ ماحولیات اور موسمی تبدیلیوں کی بات کرتی ہے، لیکن صرف ماحولیات تک اس جماعت کا منشور شامل نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں کہ یہ پارٹی جو ہے وہ کب معرض وجود میں آئی، اس پارٹی کے نظریات کیا ہیں، امیگریشن، معیشت، صحت، تعلیم، ماحولیات، دفاع کے لیے وہ کیسی پالیسیز رکھتی ہے، کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ اتحاد کر سکتی ہے، اور 2026 کے انتخابات میں اس کے کس حد تک چانسز ہیں کہ یہ کتنی جو ہے وہ کارکردگی دکھائے گی۔ یہ تمام چیزیں آج کے اس ولاگ میں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ گرین پارٹی جیسے میں نے کہا کہ سویڈش نام اس کا ملیو پارٹیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماحولیات کی پارٹی، اور جو اس کا مکمل سرکاری نام ہے وہ ملیو پارٹیت دم گرونا یعنی گرینز پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے سویڈن کی سب سے منفرد جماعت ہے، کیونکہ اس جماعت کا روایتی طور پہ ایک لیڈر نہیں ہوتا، ہر جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، لیکن ان کے جو ہے وہ صدر کی بجائے، سربراہ کی بجائے دو جو ہے وہ ترجمان ہوتے ہیں، سپوکس پرسن ہوتے ہیں، ایک خاتون ہوتی ہے اور ایک مرد ہوتا ہے، تو وہ دونوں اس پارٹی کو لے کے چلتے ہیں۔ اسی لیے یہ پارٹی برابری پہ یقین رکھتی ہے، مساوات پہ یقین رکھتی ہے، اور اس وقت اس جماعت کے جو 2026 کے انتخابات میں اس پارٹی کو لیڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اس میں اماندا لند اور دانیال ہیلدن یہ جو اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جو ان کی حیثیت اس وقت 2022 کے جو انتخابات میں تھے، گرین پارٹی نے 5.08% جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے، 5%، اور سویڈش پارلیمنٹ میں داخلے کے لیے 4% ووٹ ہونے چاہیے، تو یہ انہوں نے اس کو کراس کیا۔ اس وقت ان کی سویڈش پارلیمنٹ میں 18 جو ہے وہ نشستیں ہیں۔ یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت پہ جو تنقید کرتی ہے۔ گرین پارٹی 1981 میں جو ہے وجود میں آئی۔ یہ سویڈن کے علاوہ دنیا کے باقی ملکوں میں بھی جو ہے وہ گرین پارٹیز ہیں۔ سویڈن میں اس دور میں جو ایٹمی بجلی گھر ہے، نیوکلیئر پاور پلانٹ، اس کے خلاف ایک بڑی عوامی تحریک چل رہی تھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ نیوکلیئر پلانٹ نہیں ہونے چاہیے، ان سے تابکاری پھیلتی ہے، لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب یہ تحریک کافی یہاں پہ پاپولر ہوئی تو پھر لوگوں نے جو ماحولیات کے حوالے سے جانتے تھے، وہ کارکن جو تھے یا مختلف نظریات والے لوگ، انہوں نے پھر ایک جماعت کے طور پہ اس کو بنایا، اور پہلی مرتبہ یہ 1988 میں یہ پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ تک پہنچی۔ یہ سویڈن کی تمام پارٹیوں میں سب سے زیادہ اگر کہہ لیں کہ پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اگر ہیں پرسنٹیج وائز تو وہ گرین پارٹی میں ہیں۔ اور یہ پارٹی جو ہے وہ اس کے بعد یہ جناب جب پارلیمنٹ میں آئی ہے، اور 1991 کے جب انتخابات ہوئے تو پھر یہ دوبارہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہوگی، کیونکہ یہ 4% تک ووٹ حاصل نہیں کر سکی۔ لیکن دوبارہ جو انتخابات ہوئے 1994 میں تو پھر جناب یہ پارلیمنٹ میں آ گئی، اور تب سے یہ سویڈش پارلیمنٹ میں اس نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ 2014 سے 2021 کے دوران گرین پارٹی نے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت کی، حکومت میں یہ شامل تھی، ان کے وزراء بھی اس میں تھے۔ اور گرین پارٹی جو ہے ماحولیات، گرین انرجی اور قابل تجدید انرجی جو رینیویبل انرجی ہوتی ہے، اور موسمیاتی قوانین پہ جو انہوں نے کافی کام کیا۔ 2021 کے آخر میں بجٹ کے مسئلے پہ گرین پارٹی نے پھر حکومت چھوڑ دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ جو مگدلینا اندرشون ہے انہوں نے ایک دن کے بعد ہی استعفیٰ دے دیا تھا، پھر وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنی تھی۔ 2022 میں جو ہے وہ دائیں بازو رائٹ ونگ کی جو اتحاد کی حکومت تھی، کولیشن، انہوں نے برائی، اس لیے یہ اپوزیشن میں چلے گئے۔ گرین پارٹی اس وقت حکومت کی جو سب سے زیادہ جن چیزوں پہ تنقید کرتی ہے اس میں ماحولیات ہے،
توانائی ہے اور امیگریشن ہے، اور امیگریشن کے معاملات میں انہوں نے جتنی بھی یہ قانون سازی اس کی مخالفت کی، اور یہ جو تارکین وطن کے حق میں، خواہ وہ ورک پرمٹ ہے، خواہ وہ اسائلم کا حق ہے، خواہ وہ باقی سٹیزن شپ یا جو پرماننٹ ریزیڈنس وغیرہ کے قوانین ہیں، اس میں انہیں تارکین وطن کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ زیادہ حمایت کی ہے۔ پارٹی کا جو نظریہ میں نے جیسے کہا کہ صرف ماحولیات نہیں ہے، بلکہ اس میں باقی چیزیں بھی ہیں، جس میں سماجی انصاف ہے، مساوات ہے، فیمنزم ہے، انسانی حقوق ہیں، جمہوریت ہے اور پائیدار معیشت ہے۔ پارٹی کہتی ہے کہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جہاں کسی کے ساتھ بھی مذہب، نسل، جنس، معذوری یا رہائش کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہ ہو، امتیاز نہ ہو۔ 2026 کے انتخابات کے لیے اس پارٹی کا جو نعرہ ہے کہ گرین پالیسی سے سویڈن جو ہے وہ جیتا ہے، سویری ونر گرون پولیٹک، اور ان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ وہ سویڈن کو دنیا کی پہلی فوسل فری ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، یعنی وہ ملک فلاحی مملکت بھی ہو لیکن اس میں تیل، گیس اور کوئلے پہ انحصار بالکل نہ ہو۔ ان کی جو امیگریشن پالیسی ہے، جیسے میں نے کہا کہ نرم ہے، تارکین وطن کے حق میں ہے، اور یہ پارٹی کہتی ہے کہ اصیل لینا، پناہ لینا ہر شخص کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے۔ کوئی بھی شخص اگر جنگ، ظلم یا سیاسی جبر کی وجہ سے بچ کے سویڈن پہ آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ قانونی تحفظ ملنا چاہیے۔ پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ جو پرماننٹ ریزیڈنس کا جو قانون ہے وہ بالکل برقرار رہنا چاہیے۔ فیملی ری یونین، اپنی فیملی کو بلانے کے قوانین وہ بھی آسان ہونے چاہیے۔ خواتین اور بچوں کو خصوصی تحفظ ملنا چاہیے۔ غیر قانونی حیثیت رکھنے والے افراد کے ساتھ بھی انسانی رویہ ہونا چاہیے، اور یہ جو رپورٹنگ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹی کا موقف یہ ہے کہ امیگریشن کو ہر مسئلے کا یا امیگرینٹس کو ہر مسئلے کا ذمہ دار ٹھہرانا معاشرے میں تقسیم پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں معیشت کی، تو گرین پارٹی روایتی معاشی ترقی کی بجائے سرکولر اکانومی کی پہ یقین رکھتی ہے، یعنی وہ ایک سرکل چلتا رہے، پیسہ گردش میں رہے، چیزیں بھی گردش میں رہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پرانی چیزوں کو پھینکنے کی بجائے ان کو دوبارہ استعمال کیا جائے، ری سائیکلنگ بڑھانی چاہیے، چیزیں جو ہے وہ ان کو ریپیئر کر کے استعمال کرے بجائے اس کے کہ آپ پھینک دیں، وسائل کا ضیاع جو ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ اور پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے، جی ڈی پی، معاشی ترقی، اس سے کسی ملک کی ترقی نہیں ناپی جا سکتی، بلکہ کسی ملک کی ترقی جی ڈی پی کے علاوہ صحت، ماحول، خوشحالی، وسائل کی منصفانہ تقسیم، یہ بھی ترقی کا جو ہے حصہ ہے۔ اب اس جماعت کی ٹیکس پالیسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جماعت چاہتی ہے کہ امیروں پہ ٹیکس زیادہ لگائے جائیں، کم آمدنی والوں کو مالی امداد ملے، ماحول کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں پہ زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے، اور ان ٹیکسز سے جو آمدنی ملے وہ عام شہریوں کو واپس دی جائے تاکہ وہ ان پہ فیول کا بوجھ، ایندھن کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو۔ رہائش کے حوالے سے اس پارٹی کا کہنا ہے کہ سستی رہائشیں جو ہیں وہ سرکاری خرچ پہ تعمیر ہونی چاہیے۔ پارٹی چاہتی ہے کہ جو پرانی عمارتیں ہیں وہ ان کو ماحول دوست طریقے سے بنایا جائے، حکومت اس پہ سبسڈی دے تاکہ وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو جو ہے وہ بہتر کر سکے۔ صحت کی پالیسی جو گرین پارٹی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحت کو کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو صحت سے جو جنہوں نے پرائیویٹ ہیلتھ سینٹر یا باقی اس طرح سے ہیں، وہ منافع کا کاروبار ان کا ختم ہونا چاہیے۔ دانتوں کا علاج مکمل طور پہ جو ہے وہ سرکاری فنڈ سے ہو، فری ہو۔ ذہنی صحت کو جسمانی صحت جتنی اہمیت دی جائے۔ ڈاکٹرز اور نرسوں کی تنخواہیں اور کام کے اوقات بہتر ہونے چاہیے۔ بیماری کے علاج سے زیادہ بیماری کی روک تھام، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ماحولیات اور موسمی تبدیلیاں، ظاہر اس پارٹی کا سب سے بڑا منشور یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سویڈن مستقبل میں اتنا کاربن جذب کرے جتنا ملک خارج کرتا ہے، یعنی یہ برابر ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ نئے ایسے منصوبے جس سے کاربن نکلتا ہے، فوسل فیول، ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ یورینیم کی کان کنی پہ پابندی لگنی چاہیے، جو آپ کو پتہ ہے جوہری توانائی، ایٹمی توانائی میں استعمال ہوتا ہے۔ نئے نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں بننے چاہیے، ایٹمی بجلی گھر نہیں بننے چاہیے۔ قابل تجدید توانائی میں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے۔ ریلوے، بجلی کے گرڈ اور گرین انفراسٹرکچر ان کی تعمیر کی جائے۔ گرین جابز جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں۔ شہروں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، سبزہ ہونا چاہیے۔ سیلاب اور گرمی سے روک تھام کے منصوبے ہونے چاہیے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ سویڈن دنیا کی اوسط ترقی میں 2 گنا سے زیادہ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے، اس کو جو ہے کم کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے۔ اب جرائم کے حوالے سے
جو گرین پارٹی کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ سخت سزائیں جو ہیں وہ جرائم کم نہیں کرتی، بلکہ جرائم کی روک تھام بچپن سے ہونی چاہیے۔ اسکول، پولیس اور سوشل سروسز مل کے کام کریں۔ معمولی جرائم سے کی بنیاد پہ قید کرنے کی بجائے بحالی کے ان لوگوں کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، وہ سسٹم ہونا چاہیے۔ اور جرائم سے حاصل ہونے والی دولت ضبط کر کے معاشرے پہ جو ہے فلاح و بہبود پہ لگائی جائے۔ گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر جرائم اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں۔ اب ہم ڈیفنس کی بات کرتے ہیں۔ گرین پارٹی شروع سے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالف تھی، لیکن اب ظاہر ہے سویڈن نیٹو کا ممبر بن چکا ہے، تو اس کے باوجود پارٹی کہتی ہے کہ نیٹو کی ممبرشپ رکھیں لیکن اپنی آزاد خارجہ پالیسی رکھیں۔ سویڈن نیوٹرل ملک تھا، نیوٹرلٹی برقرار رکھیں، نیٹو کو مستقل اڈے نہ دیے جائیں، دنیا بھر میں ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی کوشش کی جائے، آمریتوں کو اسلحہ فروخت نہ کیا جائے، جن ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں اسلحہ نہ دیا جائے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا شکار ممالک کی انسانی اور دفاعی امداد جو ہے وہ جاری رکھی جائے جہاں پہ ضرورت ہو، جو اس قسم کی پرابلمز جن ملکوں کو ہو۔ گرین پارٹی تعلیم میں بھی بنیادی تبدیلیاں چاہتی ہے۔ ان کے مطابق منافع بخش پرائیویٹ اسکول ختم ہونے چاہیے، جن اسکولوں سے وہ آمدنی یعنی منافع لے رہے ہیں۔ اسکولوں کی فنڈنگ جو ہے وہ ریاست کرے، اساتذہ کو جو ہے وہ زیادہ آزادی دی جائے، نمبروں کی بجائے سیکھنے پہ زیادہ زور دیا جائے، آرٹ، کتابیں، زراعت، عملی مہارتیں اور صحت کو بنیادی تعلیم میں شامل کیا جائے، یونیورسٹیوں کی خود مختاری برقرار رکھی جائے، ریسرچ پہ، تحقیق پہ زیادہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے، بین الاقوامی طلبہ کو سویڈن آنے کی سہولت دی جائے، یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو سہولت دی جائے وہ یہاں پہ آئیں۔ اور گرین پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے یا مخالف ہوتی ہے اپوزیشن، تو اس میں انہوں نے کہا جی گرین پارٹی زیادہ تر سوشل ڈیموکریٹس، لیفٹ پارٹی اور سینٹر پارٹی ان سے اتحاد کر سکتی ہے، لیکن جو ماڈریٹ پارٹی ہے، کرسچن ڈیموکریٹ یا لبرلز ہیں، ان کے ساتھ ان کا شاید مشکل ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ایس ڈی کے ساتھ ہم کسی صورت میں بھی اتحاد نہیں کریں گے۔ اب 2026 کے انتخابات میں ہم اس پارٹی کے امکانات کا جائزہ لیتے ہیں، تو حالیہ سروے کے مطابق گرین پارٹی کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوا ہے، جو 2022 کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اگرچہ سوشل ڈیموکریٹس حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو گرین پارٹی اس کا حصہ بن سکے گی، کیونکہ اکیلی سوشل ڈیموکریٹ بنا نہیں سکے گی۔ اب اس کے جیسے میں نے کہا کہ اس یہ پارٹی باقیوں سے کافی ڈیفرنٹ ہے، اس میں ایک پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، 2 ترجمان ہوتے ہیں، اور اس جماعت نے شروع سے اپنے آپ کو روایتی بائیں اور دائیں سیاست سے الگ رکھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سینٹر ٹو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہی، اور اسی لیے جو لیفٹ کی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی صرف اس پارٹی کا سلوگن نہیں ہے، بلکہ سماجی انصاف اور قومی سلامتی یہ بھی ہے، اور پھر یہ جو انسانی حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، ہم جنس پرست لوگوں کے جو حقوق ہیں، سماجی مساوات ہے، ان سب کی یہ جو بہت حامی ہے۔ تو یہ جناب میں نے گرین پارٹی کا جو ہے وہ منشور، ان کے جو خوبیاں ہیں، ان کی جو ہسٹری آپ کے سامنے پیش کی، جو سویڈن کی سیاست میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اور ان کی باقی پالیسیز بھی میں نے رکھی۔ اب آپ لوگ بتائیے آپ کی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے، اور یہاں پہ میں یہ دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو گرین پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ اگلے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، یا وہ اس پارٹی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کوئی عہدیدار ہیں، وہ اردو، پنجابی، ہندی بولتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ گفتگو ناظرین کے لیے جو ہے وہ ولاگ کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اب 2 جماعتوں کا تعارف ابھی تک آپ نے سنا، لبرلز کا اور گرین کا، اس سلسلے پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو وہ بھی مجھے لکھ دیجیے، تاکہ جب میں باقی جماعتوں کے حوالے سے بات کروں تو وہ چیزیں بھی میں ان ولاگز میں شامل کر سکوں۔ ہمیشہ کی طرح اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیے تاکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔